بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کلاس میں ہم جزم اور شد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی کلاسوں کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا تھا۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات بولتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں پڑھی تھیں۔ زبر کی دو قسمیں، پڑی زبر، کھڑی زبر، پھر مثالیں بھی پڑھی تھیں۔ زیر کی دو قسمیں بھی پڑھی تھی، پڑی زیر اور کھڑی زیر، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی پڑھا تھا۔ پیش کی بھی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں کہ سیدھا پیش اور الٹا پیش، ان کو ادا کرنے کا طریقہ۔ آج ہم جزم اور شد کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ عوام الناس کی اکثریت جو کسی صحیح حافظ یا قاری حضرات سے نہیں پڑھ سکے، یا ہمارے ناظرہ خان بچے جو اسکولوں میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، وہ جزم اور شد کو صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جس طرح زبر، زیر، پیش پورے قرآن مجید میں ہوتی ہیں، اسی طرح جزم اور شد بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور کثرت سے موجود ہیں، اور ہر لفظ دوسرے لفظ کے بعد یہ موجود ہوتی ہیں۔ ان کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ، زبر کو، کھڑی زبر کو، زیر کو، کھڑی زیر کو، پیش کو، سیدھا پیش اور الٹا پیش، جزم اور شد، ان 5 چیزوں کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آ گیا۔ آپ قرآن مجید 80% سے زیادہ صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے جزم اور شد کے بارے میں۔ جزم کی علامت، جس طرح دال لکھا جاتا ہے اسی طرح جزم کی علامت ہے، اس کو جزم بولتے ہیں۔ دال سائز میں بڑا ہوتا ہے، جزم چھوٹی ہوتی ہے۔ جزم کی علامت یہ جزم ہوتی ہے۔ یہ ذرا میں نے سائز میں بڑا لکھ دیا ہے، دال کی طرح، دال اس سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ لوگ چھوٹا بھی لکھتے ہیں، ادھر نظر نہیں آئے گی اس لیے میں نے سائز میں بڑا لکھ لیا۔ یہ چھوٹی اس طرح ہوتی ہے، جزم، اس کو جزم بولتے ہیں۔ شد، اس کے 3 دندانے ہوتے ہیں اس طرح، یعنی جس طرح ڈبلیو لکھتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، انگلش میں ڈبلیو لکھتے ہیں، اسی طرح شد ہے، اس کے 3 دندانے ہوتے ہیں، 1 2 3۔ اب جزم اور شد، جس حرف کے اوپر جزم آ جائے گی وہ لفظ، اس کی کوئی حرکت، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہوگی، وہ ساکن ہوگا، اس کو ساکن بولیں گے۔ مثال کے طور پر یہ با ہے، اس کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا، متحرک نہیں ہے، اس میں سے کوئی حرکت نہیں ہے، زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، جزم ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ، جس حرف پہ جزم آ جائے وہ اپنے پہلے والے حرف کی حرکت کے مطابق پڑھا جائے گا۔ پہلے والے حرف جو ہوگا، مثال کے طور پر با سے پہلے والا حرف الف آ جاتا ہے، الف کے اوپر آپ اگر زبر ہے تو یہ با الف کی حرکت کے مطابق پڑھا جائے گا، الف سے مل کر پڑھا جائے گا، اس کی حرکت کے مطابق پڑھا جائے گا۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ الف زبر با اب، با کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہے ذاتی، اس کو اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ الف زبر با اب، اگر با کے اوپر، اگر الف کے اوپر زیر ہوتی، اگر الف کے نیچے زیر ہوتی تو اس کو زیر کے مطابق پڑھیں گے۔ الف زیر با اب، الف زیر با اب۔ اسی طرح اگر الف کے نیچے زیر کے بجائے الف کے اوپر پیش ہوتی تو اب با کو پیش کے مطابق پڑھیں گے، الف پیش با اب۔ یعنی جس حرف پہ جزم ہو، اچھی طرح سمجھ لیں، جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو پہلے والے حرف کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، پہلے والے حرف کی جو حرکت ہو۔ مثال کے طور پر لفظ ہے نون، نون کے اوپر جزم ہے، اب اس سے پہلے دیکھیں گے کون سا حرف ہے، اس حرف کے اوپر حرکت کیا ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، اسی مطابق اس کو پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر نون سے پہلے میم آ جاتا ہے، ٹھیک، یہ میم آ جاتا ہے۔ اب میم کے اوپر دیکھیں گے کیا حرکت ہے، اگر میم کے اوپر زبر ہے تو اب نون زبر کے مطابق پڑھیں گے، میم زبر نون من۔ اگر میم کے نیچے زیر ہے تو اب اس کو زیر کے مطابق پڑھیں گے، میم زیر نون من۔ اگر میم کے اوپر پیش ہے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ میم نون پیش من۔ تو جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو پہلے والے حرف، اس پر جو بھی حرکت ہو اس کے مطابق پڑھیں گے۔ اگر مثال کے طور پر نون سے پہلے عین آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو اگر ملا کر لکھیں، اب دیکھیں گے عین کے اوپر کون سی حرکت ہے۔ عین کے اوپر اگر زبر ہو، نون کے اوپر جزم ہو تو عین زبر نون ان،
یہ اصول سمجھ لیں، جس حرف پہ جزم ہو اس کو ساکن بولتے ہیں، جزم والے حرف کو، اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، ایک یہ بات سمجھ لیں۔ اب آ جائیں شد کے بارے میں، یہ جو شد ہے، شد کا طریقہ سمجھ لیں۔ تو اب آ جائیں شد والے حرف کو، شد کے بارے میں بھی سمجھ لیں۔ شد کا مطلب ہے سختی۔ شد والے حرف، جس حرف کے اوپر شد ہو اسے مشدد بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نون ہے، نون کے اوپر شد آ جائے تو یہ نون مشدد ہوتا ہے، مشدد۔ شد کا دوسرا نام تشدید بھی ہے، تشدید اور شد۔ جس حرف کے اوپر شد آ جائے اسے مشدد بولتے ہیں، جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے ساکن بولتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن، شد والے حرف کو مشدد۔ جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کو پڑھنے کا طریقہ خوب سمجھ لیں۔ ایک تو جزم کی طرح پڑھنے کا طریقہ، یعنی جس طرح جزم والے حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اسی طرح شد والے حرف کو، مشدد حرف کو، جو پہلے والا حرف ہوگا اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ پھر شد والے حرف میں یہ فرق ہے، اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، یعنی شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ 2 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اس میں تھوڑی سختی آ جاتی ہے۔ تھوڑی سختی کس طرح کی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب یہ نون ہے، اس سے پہلے والا حرف جو ہوگا، مثال کے طور پر الف ہے، اگر الف کے اوپر زبر ہو، اب نون کو یعنی مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک اس کے ساتھ ملا کر، الف زبر نون ان، ایک اس کی اپنی حرکت ہوتی ہے، نون زبر نا، ان۔ جو حرف بھی مشدد ہوگا، جس حرف کے اوپر شد ہوگی اس کی اپنی بھی حرکت ہوگی، جیسے اس کے اوپر زبر ہے، اور ما قبل اپنے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر الف کے نیچے زیر ہوتی، اب مشدد حرف کو جس کے اوپر شد ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک اس کے ساتھ ملا کر پہلے والے حرف کے ساتھ، الف زیر نون ان، نون زبر نا، انا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مشدد حرف دوبارہ سمجھ لیں، جس حرف کے اوپر شد ہو اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر با کے اوپر جزم تھی تو اس کو پہلے والے سے ملا کر الف با پیش اب، الف پیش با اب، اب دیکھیں 1 مرتبہ پڑھا ہے۔ جس حرف کے اوپر شد ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ دیکھیں الف زیر نون ان، نون زبر نا، انا۔ اس کے اندر تھوڑی سختی آ گئی جب اس کو 2 مرتبہ پڑھا ہے، ایک اس سے ملا کر۔ اب دوسری مثال سمجھیں، یہ میم ہے، ٹھیک ہے، میم کے نیچے زیر ہے، یہ نون ہے، نون مشدد ہے، نون کے اوپر شد ہے۔ اب نون کے اوپر جب شد ہوگی ایک اس کو اس سے ملا کر پڑھیں گے، میم زیر نون من، ایک اس کی اپنی حرکت ہوگی، نون زبر نا، مننا، میم زیر نون من، نون زبر نا۔ تو جزم والے حرف کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ پہلے والے حرف کی جو حرکت ہوگی اسی مطابق پڑھیں گے، پہلے والے پر پیش ہوگی تو اس پہ بھی پیش آ جائے گی، الف با پیش اب۔ جو مشدد حرف ہوگا جس کے اوپر شد ہوگی اس کو بھی ایک تو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا، ایک اس کی اپنی حرکت ہوگی، جیسے نون کے اوپر شد تھی، الف زیر نون ان، نون زبر نا، انا، میم زیر نون من، نون زبر نا، مننا۔ تو یہ شد کا قاعدہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس طرح سینکڑوں مثالیں ہیں، اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی۔ ہم کل بھی مزید شد کے بارے میں، شد کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔